احترام کے ساتھ میں استاد محترم فیض الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ جامعہ رحمانیہ کاندھی ولی کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی نصیحتوں سے نوازیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ قابل صد احترام آج کی اس مبارک مجلس کے مہمان خصوصی استاذ گرامی فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، قابل صد احترام فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی، معزز علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے شکر اور احسان کے بعد کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یوم آزادی 15 اگست سے متعلق اور اس میں مسلمانوں کا اور خاص طور پر علماء اہل حدیث کا عظیم الشان اور روشن کردار جو تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے، انشاءاللہ مختصر وقت میں اس تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تاریخی حقائق جاننے اور اس کی روشنی میں اپنے خیالات کو بدلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے آزادی کی نعمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون نے ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو اس کائنات کے اندر نجات عطا کی، جس کا تفصیلی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، جسے آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا کی۔ یہ نجات دراصل غلامی سے نجات اللہ رب العالمین نے دی تھی، اور ظلم اور جبر سے وہ نجات تھی جس میں ان کی آزادی کو چھین لیا گیا تھا، بلکہ تاریخ کے صفحات پر اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا جور کبھی پوری دنیا کے اندر نہیں ہوا کہ بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو
یعنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آزادی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر اس نعمت کو دنیا کی مختلف قوموں کو حضرات انبیاء کرام کے ذریعے سے بھی عطا فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا، جیسے کہ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں جا کر کے بیان فرمایا، جب یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگ دین کا یہ کام، دعوت کا یہ کام اور ملکوں کی فتوحات کا یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف پہنچا دیں، اور ادیان اور مذاہب کے ظلم سے نکال کر کے اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف پہنچا دیں۔ تو یہ آزادی اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسانیت کو اس کائنات کے اندر فطری طور پر عطا کی ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کائنات میں بھیجا گیا تو مکہ کی سرزمین پر ایک رسم یہ چلی تھی کہ وہاں زندہ انسانوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتوں کو بادی اور لوڈی بنا لیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آزادی کی فضیلت کا، غلاموں کی آزادی کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس آزاد کردہ غلام کے ہر ایک عضو کے بدلے میں اللہ رب العالمین آزاد کرنے والے انسان کے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ تو یہ آزادی ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج 15 اگست ہے، جو ہمارے اور آپ کے ملک کی تاریخ میں یوم آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس دن پورا ملک آزادی کا جشن مناتا ہے۔ لیکن آزادی کے جشن کو منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اس کی تاریخ بھی جاننا چاہیے اور اس کی تاریخ بھی پڑھنا چاہیے۔ واقعہ یوں ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ ملک جو پوری دنیا کے اندر 1600 عیسوی سے پہلے ایک بہت ہی دولت مند اور ایک بہت ہی ثروت مند، بہت ہی ثقافتی اور تاریخی ملک مانا جاتا تھا، اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر استعمار کا دورہ تھا۔ فرانسیسیوں نے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا، پرتگالیوں نے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان ایک بہت ہی مضبوط ملک ہے، بلکہ ہندوستان کو تاریخ میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، سونے کی چڑیا سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ تو ان کی للچائی ہوئی نظریں ہندوستان پر، ہندوستان کی حکومت پر، اس کی ثروت پر، اس کی دولت پر، اس کی سیاست پر پڑی، اور انہوں نے اس ملک کے سیاست کو اور اس ملک سے حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے اور یہاں کی دولت اور یہاں کی ثروت پر قبضہ جمانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی فرم قائم کیا، اور رفتہ رفتہ انہوں نے کلکتہ، بمبئی، گجرات اور ملک کے کونے کونے میں اس کی آفیسیں شروع کی۔ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار شروع کیا گیا، مرچ مسالے کی فروخت شروع کی گئی، لیکن درے پردہ اس ملک پر قبضے کی سازشیں کی جاتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے فوجیوں کی ٹریننگ کی، اور ان لوگوں نے آفسوں میں کام کرنے والے بچوں کے نام پر فوجیوں کی بھرتی کی، اور اس طریقے سے ٹریننگ دے کر کے یہاں پر خلفشار، یہاں پر شورش اور یہاں پر یورش برپا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا اور آپ کا ملک رفتہ رفتہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1857 آتے آتے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت یا درے پردہ سازش کے نتیجے میں اس کی وہ طاقت اور قوت بھی ختم کر دی گئی، اور اس ملک کو ڈائریکٹ انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس لیے اس کی تاریخ کو جاننا اور آزادی کے جد و جہد کو جاننا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ انگریز اس ملک کے اندر جس نظریے سے آئے تھے، اس نظریے کو انہوں نے اس ملک کے عوام کے ساتھ
یہاں رہنے والی جنتا کے ساتھ، یہاں رہنے والے ہندوستان کے باشیوں کے ساتھ، دیش واسیوں کے ساتھ اور تمام رنگ و نسل سے جڑے ہوئے، تمام تہذیب اور ثقافت، تمام دین اور مذہب سے جڑے ہوئے لوگوں کے اوپر تھوپنا چاہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر آزادی کی تحریک پیدا ہوئی، لیکن انگریزوں کا ظلم اتنا زیادہ تھا کہ کہیں سے آزادی کے لیے کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں تھا۔ 1600 عیسوی کے بعد سے لے کر کے 1857 تک اور 1857 کے بعد سے لے کر کے سن 1900 تک بڑی جد و جہد ہندوستان کی آزادی کے لیے اس ملک کے اندر، ملک کے کونے کونے میں کی گئی۔ نواب سراج الدولہ سے لے کر کے ان کے نانا علی وردی خان سے لے کر کے شیر میسور ٹیپو سلطان سے لے کر کے ملک کے کونے کونے میں نہ جانے کتنی طاقتیں اٹھی، کتنی تحریکیں اٹھی، کتنی تنظیمیں اٹھی، کتنے لوگ بیدار ہوئے، ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ بیدار ہوئے، ہر رنگ اور نسل کے لوگ بیدار ہوئے، ہر ذات اور برادری کے لوگ بیدار ہوئے اور ان لوگوں نے آواز بلند کی۔ لیکن جہاں جہاں آواز بلند کی جاتی، انگریز اس آواز کو دبا دیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ آواز زور پکڑنے لگی، کلکتہ اور بنگال کی کھاڑی سے لے کر کے دلی دارالسلطنت تک اور دلی دارالسلطنت سے لے کر کے مدراس اور اس طریقے سے مہاراشٹرا اور گجرات تک، تو لوگوں کو پکڑ کر کے جیل کے حوالے کیا جانے لگا۔ آپ اس تاریخ کو جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو کالا پانی جیل کے حوالے کر دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو جزیرے انڈمان میں قید کر دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو مالٹا کی جیلوں کے اندر ٹھوس دیا گیا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر جو جیلیں بنائی گئی تھی، چاہے وہ کلکتہ کی جیل ہو، چاہے وہ پٹنہ کی جیل ہو، چاہے وہ مدراس کی جیل ہو، چاہے وہ آگرہ کے نینی تال کا جیل ہو، چاہے وہ آپ کے مہاراشٹر میں احمد نگر کے قلعے کی جیل ہو، جہاں جہاں جیلیں تھیں، تحریک بلند کرنے والے، آواز اٹھانے والے لوگوں کو ان جیلوں کے اندر ٹھوس دیا جاتا تھا اور بند کر دیا جاتا تھا، ان کی جائیدادوں کو قرق کر لیا جاتا تھا، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو بیوہ کر دیا جاتا تھا۔ آزادی کی تاریخ لکھی گئی، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس آزادی کی تاریخ کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم کیا گیا، اس تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ اگر تاریخی حقائق کو اور تاریخی ڈاکومنٹ کو اور 1600 عیسوی کے بعد سے لے کر کے اس آزادی کے لیے جہاں جہاں موومنٹ کھڑا کیا گیا، جہاں جہاں تحریکیں کھڑی کی گئی، جہاں جہاں آوازیں بلند کی گئی، اگر اس موومنٹ کو دیکھا جائے، اس تحریک کو دیکھا جائے اور جد و جہد کو دیکھا جائے، تو اس میں مسلمانوں کا نام سر فہرست ہے۔ اور اگر میں اور بھی حقیقت پسندی کے ساتھ بات کروں تو مسلمانوں میں سر فہرست علماء اہل حدیث کا نام سب سے آگے ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، چاہے وہ 1857 کا واقعہ ہو یا 1857 سے پہلے کے واقعات ہو یا 1857 کے بعد کے واقعات ہو یا 1919 میں تحریک خلافت کے بننے کے بعد اور اس ملک کے متحد ہونے کے بعد اور سارے لوگوں کے ایک ساتھ آزادی کا بگل بجانے اور آزادی کا نعرہ دینے کے بعد کی آواز ہو، اس کی تاریخ ہو، ان تمام تاریخوں کے اندر اگر حقیقت پسندی کی نگاہ سے دیکھا جائے، تاریخی ڈاکومنٹ کا جائزہ لیا جائے، اس کو پڑھا جائے اور پورے انصاف کے ساتھ کہا جائے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں جہاں تمام لوگوں کا، تمام دیش واسیوں کا بہت بڑا یوگدان ہے، ان کی قربانیاں ہیں، وہاں اس کے اندر مسلمانوں کا بہت بڑا رول ہے، مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور ان تمام کرداروں میں، ان تمام جد و جہد میں سب سے بڑا جو کردار ہے، سب سے طویل جو کردار ہے، وہ علماء اہل حدیث کا ہے اور جماعت اہل حدیث کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلی آواز جو تحریک آزادی کے لیے بنگال کی سرزمین سے اٹھی، وہ حاجی شریعت اللہ کی تھی، اور حاجی شریعت اللہ اہل حدیث تھے۔ انہوں نے کلکتہ کے اندر جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے تعلق سے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ کمپنی تجارت کے لیے، یہ کمپنی بزنس کے لیے نہیں قائم کی گئی ہے، بلکہ یہ کمپنی یہاں کے لوگوں کے دولت پر،
یہاں کے لوگوں کے کھیت پر اور کسانوں کے حق پر ناجائز قبضے کے لیے قائم کی گئی ہے، تو انہوں نے کسان آندولن کھڑا کیا، لیکن ان کی آواز کو ختم کر دیا گیا، ان کی آواز کو مٹا دیا گیا۔ ان کے دو بیٹے تھے، دودو میاں اور تیتو میاں، وہ دونوں تحریک کی قیادت کرتے رہے، ان کی آواز کو بھی دبا دیا گیا۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ کے صفحات میں حاجی شریعت اللہ کا نام حاشیے کے اندر بھی لوگ ذکر نہیں کرنا چاہتے اور نہ اس کے ذکر کرنے کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ حاجی شریعت اللہ اہل حدیث تھے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف کسان آندولن کے ذریعے سے یہ موومنٹ بہت ہی پہلے کھڑا کیا تھا۔ 1857 سے پہلے ہی انہوں نے یہ موومنٹ بنگال کے فرید پور کے علاقے کے اندر کھڑا کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو تاریخی حقائق کو جاننا اور تاریخی واقعات کو جاننا اور ان واقعات کی روشنی میں انصاف کے ساتھ اس بات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ تحریک آزادی میں مسلمانوں کا جو کردار ہے اس میں اہل حدیثوں کا کردار سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ 1803 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے تمام علماء سے، ایک بہت بڑی تعداد کے علماء سے دستخطی مہم چلا کر کے فتویٰ لیا اور یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، انگریزوں نے اس ملک پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اس لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خانوادے کو تمام لوگ جانتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سید احمد شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور خاص طور پر شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تحریک کو تحریک شہیدین کے نام سے جانا جاتا ہے اور جن کی کتاب کو تقویت الایمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شہید کے ساتھ مل کر کے اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف، یہاں کی عوام کے خلاف جو ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف آواز بلند کی، اور نہ صرف یہ کہ اس کے خلاف آواز بلند کی بلکہ اسلام کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کو شرک سے بچانے کے لیے، مسلمانوں کو رسم و رواج سے بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بدعات اور خرافات سے بچانے کے لیے اور اس کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی۔ ہمارے بہت سارے بھائی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ تقیۃ الایمان نعوذ باللہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے توحید کی بات کی ہے، خالص ایمان کی بات کی ہے، خالص پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کی ہے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لڑتے لڑتے 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ کہیں سے کوئی آواز انگریزوں کے خلاف نہیں بلند ہو رہی تھی اور یہ دونوں مرد مجاہد جو آواز لے کر کے اٹھے تھے، ان کی شہادت کے بعد اور بھی کہیں بھی ہندوستان کے کونے سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھ رہی تھی۔ اللہ جزائے خیر دے اور ان شہیدوں کے قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے توحید اور سنت کی تعلیم لے کر کے پٹنہ کے صادق پور محلے کے اندر انہوں نے آزادی کا بگل بجایا۔ پٹنہ میں ایک محلہ ہے جس کا نام ہے صادق پور۔ صادق پور کا یہ محلہ اس زمانے میں اہل حدیثوں کا گڑھ مانا جاتا تھا، ایک مرکز مانا جاتا تھا، اور وہاں جماعت اہل حدیث سے جڑے ہوئے بڑے بڑے علماء رہتے تھے۔ مولانا عنایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد اللہ صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، پورا گھرانہ اور پورا خاندان اور پورا کنبہ اہل حدیث تھا۔ سب لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، انگریزوں کے خلاف کون بولے گا، کون آواز لگائے گا، کون آزادی کا بگل بجائے گا۔ پٹنہ کے صادق پور کے اس محلے سے مولانا عنایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تحریک شہیدین سے بیعت کیا تھا، انہوں نے یہ آواز بلند کی۔ جب یہ آواز بلند کی تو ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، کالا پانی کی جیلوں کے اندر ٹھونس دیا گیا۔
آزادی اور آزادی کا نعرہ سجا چکے تھے اور ان کو اس بات کا احساس تھا کہ انگریزوں نے ہمارے ملک پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے، اس ملک کو انگریزوں کے اس ناجائز قبضے سے آزادی دلانی ہے۔ اس لیے ان کی یہ آواز ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچی۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، لوگ سہمے ہوئے تھے۔ 1857 کا واقعہ پیش آیا، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے بیٹوں کو قتل کر کے، ان کا سر کاٹ کر کے ایک تشت میں سجا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے خونی حادثات، کتنے خوچکا حادثات اور کتنی ظلم اور بربریت کی داستانیں ہیں جو اس ملک کے اندر ظالم انگریزوں نے کی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان علماء کو، ملت کے ان جالوں کو اور ان سربراہوں کو جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر پھانسی کی سزا دے دی گئی، ان کی داڑھی کے بالوں کو کاٹ دیا گیا، رونے لگے، داڑھی کے بالوں کو ہاتھ میں لے کر کے کہنے لگے کہ اے میرے داڑھی کے بالوں، تم کو مبارک ہو کہ یحییٰ علی سے پہلے تمہیں شہادت کا درجہ مل چکا ہے۔ ایک انگریز افسر نے اس بات کو سن لیا، اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ شہادت کا مقام ملنے سے ان کو بڑی خوشی ملنے والی ہے، اس لیے مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پھانسی کی سزا کو اس نے عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ کہا جس سزا سے ان کو خوشی حاصل ہونے والی ہے، ان کو شہادت کا مقام ملنے والا ہے، ان کو لوگوں کے درمیان مقام ملنے والا ہے، وہ سزا ان کو نہیں دی جائے گی، ان کی پھانسی کی سزا کو عمر قید کے اندر تبدیل کر دیا جائے۔ نہ جانے کتنے ظلم کیے گئے، نہ جانے کتنی بربریت کی گئی اور کس طریقے سے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں یہاں کی جنتا کے ساتھ، یہاں کے دیش واسیوں کے ساتھ، یہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ اس طرح کے حادثات رونما ہوئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، مالٹا کی جیلوں میں، انڈمان کی جیلوں میں، کالا پانی کی جیلوں میں، احمد نگر کی جیلوں میں، آگرہ کی نینی جیلوں میں، پٹنہ کے جیلوں میں، کلکتہ کے جیلوں میں، مدراس اور کانپور کے جیلوں میں، دلی دارالسلطنت کی جیلوں میں، لال قلعہ کے اندر کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے ان تمام باتوں کو معلوم کر سکتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں۔ الغرض واقعہ یہ ہے کہ انگریزوں کا ظلم اپنی پوری چرم سیما کو پہنچ گیا۔ ہندوستان کی جنتا تراہ رہی تھی، کراہ رہی تھی، سسک رہی تھی اور بلک رہی تھی کہ اس ملک کو اور اس ملک کے عوام الناس کو انگریزوں کے ظلم سے آزادی دلائی جائے اور آزادی کی یہ نعمت لوگوں کو حاصل ہو۔ علماء جد و جہد کرتے رہے۔ 1857 میں نہ جانے کتنے لاکھوں علماء کو قتل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر تارا چند نے تحریک آزادی کے اندر لکھا ہے کہ دلی سے لاہور تک جتنے درخت تھے، اس درخت کے اوپر آپ دیکھتے تو کوئی نہ کوئی ایک لاش آپ کو لٹکتی ہوئی ملتی، کوئی نہ کوئی لاش آپ کو لٹکتی ہوئی۔ دلی سے لاہور تک جتنے درخت تھے اس کے اوپر آپ کو ایک لاش ضرور لٹکتی ہوئی ملتی کہ انگریزوں نے مار کر کے پھانسی کے اس پھندے پر، درخت کے اس شاخ کے اندر ان کو سزا کے طور پر لٹکا دیا تھا۔ صادق پور کے رہنے والے ان علماء نے تحریک آزادی کی قیادت کم و بیش 80 سے 90 سال تک کی، 80 سے 90 سال تک کی۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، تاریخ پڑھنے والے لوگوں کو یہ واقعات نوٹ کرنا چاہیے، یہ واقعات نوٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ انگریزی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انگریزی تاریخ میں جو فریڈم آف انڈیا کی تاریخ ہے اس میں ایک موومنٹ کا تذکرہ ہے جس کو وہابی موومنٹ کہا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس وہابی موومنٹ کو بغاوت کے نام سے باور کرانا چاہتے ہیں۔ یہ بغاوت نہیں تھی، یہ دراصل اس ملک کی آزادی کی تحریک تھی جس کو علماء نے قائم کیا تھا، جس کو علماء نے برپا کیا تھا، یہاں کے مسلمانوں نے برپا کیا تھا، یہاں کے عوام الناس نے برپا کیا تھا اور اس ظلم کے خلاف برپا کیا تھا جو ظلم انگریزوں نے ہمارے اور آپ کے اس ملک پر قبضہ کر کے ہمارے اور آپ کے ماں اور بہنوں کے خلاف، ہماری اور آپ کی جائیدادوں کے خلاف، ہمارے اور آپ کے گھروں کے خلاف اور ہمارے وطن عزیز کے خلاف کیا تھا۔ علماء نے جیلوں کے اندر نہ جانے کتنے سال گزار دیے، 18 سال تک قید رکھا گیا۔
نہیں ہے. حبس دوام کی سزا دے دی گئی, پھانسی کی سزا دے دی گئی, عمر قید کی سزا دے دی گئی, نہ جانے کون کون سی سزائیں دی گئی. جب لوٹ کر کے آئے تو اپنا گھر لٹ چکا ہے, اپنا وطن لٹ چکا ہے, اپنے بچے لٹ چکے ہیں, عورتیں یتیم ہو چکی ہیں, گاؤں لٹ چکا ہے, کچھ پتا نہیں ہے. لیکن صرف آزادی کا ایک نعرہ تھا, آزادی کا ایک جوش تھا, آزادی کا ایک جذبہ تھا کہ انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا, انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا ہے. اور میں یہ بات آپ کو پوری حقیقت پسندی کے ساتھ کہنا چاہوں گا, ان تمام لوگوں کو کہنا چاہوں گا جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ کی سچائیوں پر ایمان نہیں لانا چاہتے, اور ان تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو آزادی کی تاریخ لکھنے والے ہیں, آزادی کی تاریخ پڑھنے والے ہیں, کہ مسلمانوں کی جو جد و جہد آزادی کی تاریخ ہے, اس تاریخ میں جو علماء اہل حدیث کا نمایاں کردار تھا, صف اول کا کردار تھا, اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی, اس کو سائڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کو کنارے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس تاریخ کو سمجھنے اور اس تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ آج دوسرے لوگوں نے جد و جہد آزادی کی تاریخ میں حصہ نہیں لیا, میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ یہاں کے رہنے والے تمام لوگوں نے بلا تفریق مذہب و ملت ہندوستان کی آزادی کا بگل نہیں بجایا, یا اس کے اندر انہوں نے حصے داری اور شراکت داری نہیں کی. لیکن میں اس بات کے لیے بات کر رہا ہوں کہ تحریک آزادی کے لیے جہاں جہاں آواز اٹھی, اس کی قیادت کرنے والے, اس کی سیادت کرنے والے, اس میں صف اول میں رہنے والے, اس میں سر فہرست رہنے والے, اس میں سب سے آگے رہنے والے علماء اہل حدیث تھے. چاہے وہ کانپور کے کپڑے کے اور چمڑے کے تاجر ہوں, چاہے مدراس کے وہ چمڑے کے تاجر ہوں, چاہے کلکتہ کے کپڑے کے تاجر ہوں, چاہے دلی کے اور امرتسر کے پنجابیان ہوں, یا اسی طریقے سے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں پائے جانے والے وہ تمام علماء اہل حدیث ہوں, یا اہل حدیثوں سے جڑے ہوئے وہ لوگ ہوں جنہوں نے توحید کے ساتھ ساتھ اس ملک کی رکھوالی کی ہے, اس ملک کے سرحدوں کی رکھوالی کی ہے, اور اس ملک کو انگریزوں سے آزادی دلانے کے لیے اپنا خون بہایا, اپنا خون بہایا ہے اور جام شہادت نوش کیا ہے. خاندان صادق پور کی صرف اکیلے آپ تاریخ پڑھیں تو وہ ہندوستان کے تمام جد و جہد آزادی کی تاریخ پر بھاری ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارا اور آپ کا یہ ملک جب آزاد ہو گیا, آزادی کے بعد سب سے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو منتخب کیا گیا. وہ اتفاق سے پردھان منتری اور وزیر اعظم بننے کے بعد پٹنہ گئے. پٹنہ میں انہوں نے ایک خطاب کیا تو انہیں یاد آیا کہ اسی پٹنہ کے اندر صادق پور کا ایک محلہ ہے, اور یہی صادق پور کے علماء اہل حدیث صادقین صادق پور رہتے تھے. تو ان کے گھر گئے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, اور انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں جو تمام لوگوں کی جد و جہد ہے, جو تمام لوگوں کی قربانیاں ہیں, اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اور اکیلے خاندان صادق پور اور علماء اہل حدیث جو یہاں رہتے تھے ان کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, تو ترازو کا پلڑا جس میں خاندان صادق پور کی قربانیاں ہیں وہ جھک جائے گا, بھاری پڑ جائے گا. یہ ہماری گواہی نہیں ہے, یہ تاریخ کی سچائی ہے, یہ تاریخ کی سچائی ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے. آپ تاریخ پڑھیے, انگریزی زبان میں جو تاریخ لکھی گئی ہے, ڈاکٹر قیام الدین نے جو تاریخ لکھی ہے, یا جو تاریخ انصاف کے اوپر مبنی ہے. ڈبلو ہنٹر کو جب انگریزوں نے متعین کیا تو ڈبلو ہنٹر 10 سال تک ہندوستان کے کونے میں گھومتا رہا. وہ کلکتہ گیا, وہ مدراس گیا, وہ لکھنؤ گیا, وہ کانپور گیا, وہ دلی گیا, وہ آگرہ گیا. اسے یہ پتہ لگانا تھا کہ انگریزوں کے خلاف یہ آزادی کا جو بگل بجایا جا رہا ہے, آزادی کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہے, اس کی قیادت کرنے والے کون لوگ ہیں. تو ڈبلو ہنٹر نے 10 سال تک پورے ملک میں پتہ لگانے کے بعد اپنی انگریز حکومت کو جو رپورٹ پیش کی, اس رپورٹ کے اندر یہ بات درج ہے کہ اس ملک کے اندر آزادی کی جو قیادت کرنے والے لوگ ہیں اور آزادی کے جد و جہد کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں, اس میں سب سے بڑا رول وہابیوں کا, اس میں سب سے بڑا رول وہابیوں کا. اور یہ بھی ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے بہت سارے بھائیوں نے
چاہے دیدہ یا دانستہ ہمیں وہابی کہہ کر کے بدنام کیا اور انگریز حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے. یہ بغاوت اس ملک کی مٹی کے لیے تھی, یہ بغاوت یہاں سے ظلم کے خاتمے کے لیے تھی, یہ بغاوت اس ملک کی آزادی کے لیے تھی, اور یہ بغاوت اس لیے تھی تاکہ تمام لوگوں کو آزادی کی یہ نعمت حاصل ہو سکے. میرے دینی بھائی اور دوستو, آزادی کی تحریک کا آپ بہت ہی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آزادی کی اس تحریک کے لیے جتنی بھی تنظیمیں بنی, چاہے وہ تحریک خلافت ہو, چاہے وہ انڈین نیشنل کانفرنس ہو, چاہے وہ جمعیت العلماء ہو, چاہے کوئی اور موومنٹ ہو, جہاں جہاں آزادی کے لیے موومنٹ بنی تو ان تمام موومنٹوں کے اندر اور ان تحریکوں کے اندر علماء اہل حدیث شامل تھے. چاہے وہ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ ہو, چاہے ہمارا اہل حدیث کا خاندان قصوری ہو یا دوسرے لوگ ہو, جہاں جہاں کسی نے آواز دی اور ملک کے کونے کونے کے اندر کوئی بگل بجایا. آپ کے اسی مہاراشٹر میں بمبئی سے مولانا محمد علی جوہر نے تحریک خلافت کو برپا کیا تو اس تحریک خلافت میں مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ شریک تھے. اس تحریک خلافت کے اندر مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ شریک تھے, اور انہوں نے پورے ملک کی تمام تحریکوں کے اندر ساجھیداری کے ذریعے سے یہ باور کرایا لوگوں کو کہ علماء اہل حدیث اس ملک کی آزادی کے لیے تمام لوگوں کے ساتھ ہیں. 1919 میں جب تحریک خلافت اور مولانا محمد علی جوہر کے ذریعے سے گاندھی جی کے واسطے سے پورا ہندوستان ایک پلیٹ فارم پر آ گیا تو گاندھی جی کے جو رائٹ ہینڈ تھے وہ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ تھے. مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کو آواز بلند کرنے کی وجہ سے آپ کے اسی مہاراشٹر میں احمد نگر کی جیل کے اندر قید کر دیا گیا. بہت سارے لوگوں کو نئی جیل کے اندر قید کر دیا گیا. وقت نہیں ہے کہ میں اس تاریخ میں جاؤں, اس داستان میں جاؤں. کتنی قربانیاں پیش کی ہیں, کتنی قربانیاں پیش کی ہیں, کتنی قربانیاں پیش کی ہیں, بتانے کے لائق نہیں. اور جیل کی کتنی سزائیں صحیح ہیں, جیل کی کتنی سزائیں صحیح ہیں, اور کتنا ظلم برداشت کیا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا, اور وہ دن آیا جب تمام لوگوں کے جد و جہد سے اور ایک متحدہ پلیٹ فارم کے ذریعے سے 15 اگست 1947 کو ہمارا اور آپ کا یہ ملک آزاد ہوا, اور ہمیں اور آپ کو آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوا. مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ جو آخری مرحلے میں اس تحریک کے اندر قائدانہ رول ادا کرنے والے تھے, مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ جو آخری مرحلے میں اس تاریخ کو ثبت کرنے والے تھے اور صف اول کے مجاہدین آزادی میں تھے, اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے لوگ تھے. جب یہ ملک آزاد ہوا تو مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کو اس ملک کا سب سے پہلا وزیر تعلیم منتخب کیا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ اپنے خاندانی عقیدے کے اعتبار سے پہلے تو حنفی تھے, لیکن بعد میں انہوں نے اپنے مطالعے اور اپنے علم اور اس طریقے سے اپنے اسٹڈی کی بنیاد پر جس مسلک کو مسلک حق سمجھا وہ مسلک اہل حدیث تھا, اور انہوں نے اس عقیدے کو اختیار کیا. اپنی کتاب کے اندر انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, تحریک آزادی کی اس تاریخ کو جاننا اور اس تحریک کے اندر سب سے بڑی قربانی جس کی ہے ان قربانیوں کو پڑھنا اور ان قربانیوں سے اپنے آپ کو جوڑنا اور ان قربانیوں کے حوالے سے اپنے علماء کی جد و جہد کو یاد کرنا, یہ ہمارا اور آپ کا فرض منصبی ہے. میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آزادی ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت. ہر سال ہمارے اور آپ کے ملک میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے, تو آزادی ملنے کے بعد بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑی, ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں. چاہے وہ گھریلو ذمہ داریاں ہوں, چاہے وہ خاندان کی ذمہ داریاں ہوں, چاہے وہ مسجد کی ذمہ داریاں ہوں, چاہے دین کے دعوت کی ذمہ داریاں ہوں, چاہے وہ اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو خوشحال بنانے کی ذمہ داریاں ہوں, یہاں تک کہ میں آپ سے کہوں گا چاہے اپنے وطن کی خدمت کی ذمہ داریاں ہوں. یہ ذمہ داریاں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا, اور ان ذمہ داریوں کے تئیں ہمیں اور آپ کو اپنا رول اور اپنا کردار نبھانا ہوگا, اور مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کو اپنا آدرش اور اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا. مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے اس ملک کو انسانیت کے ذریعے سے, امن کے ذریعے سے, بھائی چارہ کے ذریعے سے, محبت کے ذریعے سے اور گنگا جمنی تہذیب کے ذریعے سے چلانے اور یہاں تمام لوگوں کو پیار اور
محبت سے رہنے کی تعلیم اور ترغیب دی تھی. اور یہی وہ چیز ہے جو اگر ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر قائم رہے گی تو ہمارا ملک قائم رہے گا, ہم قائم رہیں گے, اور ہم جد و جہد آزادی اور علماء کرام کی ان قربانیوں سے اور آزادی کی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے جو آزادی ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے علماء کرام کی قربانیوں کے ذریعے سے, ان کی جد و جہد کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ملی. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بھی طے کریں اور آزادی کی تاریخ کو پڑھیں اور انصاف کے ساتھ پڑھیں. بہت سارے لوگ ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاریخ کے ذریعے سے بھی گمراہی پھیلائی جا رہی. اس گمراہی کو بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے, اور ہمارے علماء کو تاریخ کے ذریعے سے جو گمراہیاں ہمارے اور آپ کے اس ملک کے اندر خاص طور پر آج بھی پھیلائی جا رہی ہے, جھوٹ اور فریب پھیلایا جا رہا ہے, اس کا بھی پردہ فاش کرنے کی ضرورت ہے. انصاف, سچائی اور وہ تمام چیزیں جو تاریخ کا حصہ ہیں اسے ہمیں اور آپ کو اپنانا ہوگا, اور اس کو اپنا کر کے اس تاریخ کو پڑھ کر کے ہمیں اور آپ کو اپنے وصولوں کو اور ان تمام قدروں کو زندہ کرنا ہوگا جو ہمارے پرکھوں نے اور ہمارے بزرگوں نے یہاں زندہ کیا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آزادی کی اس نعمت کو برقرار رکھے, اور آزادی کہ وہ جد و جہد جو ہمارے بزرگوں نے قربانیوں کی شکل میں پیش کی تھی, اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اور یہ آزادی دراصل ایک بہت بڑی نعمت ہے, اسے نعمت کے طور پر ہمیں اور آپ کو استعمال کرنے اور نعمت کے طور پر ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں برتنے اور اسے نافذ کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.